بسم اللہ الرحمن الرحیم نہم کلاس آج ہم پنچایت سبق پڑھیں گے انشاءاللہ پنچایت، ٹھیک ہے۔ تو جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند، تو ان کے بارے میں جیسے ہم مصنف کے بارے میں تھوڑا سا یاد کرتے ہیں تو اس میں آپ نے پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے اور بنارس میں پیدا ہوئے یہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد ان کی چند مشہور کتابوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے منشی پریم چند کس حوالے سے مشہور ہیں، تو افسانہ نگاری کے بارے میں ان کا بہت اہم نام رہا ہے، افسانے لکھتے تھے منشی پریم چند صاحب۔ جی، منشی پریم چند صاحب جن کا نام دھنپت رائے ہے، یہ 1880 کو پیدا ہوئے، 1880 عیسوی، اور 1932 کو ان کا انتقال ہوا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، اور اس کے ساتھ گورنمنٹ ملازم بھی رہے ہیں۔ یہ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک سرکاری اسکول میں مدرس ہو گئے تھے، یعنی وہاں پر پڑھانے لگ گئے تھے۔ اور ایک بات ان کی خاص یاد رکھنی ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین میں بھی ان کا جو ہے شمار رہا ہے، اور یہ 3-4 باتیں۔ ہاں، اس کے بعد آپ نے ان کی کتابوں کے نام، پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانہ جو لکھنے والے اردو ادب میں پہلے مصنفین ہیں، جو ان میں ان کا کردار بہت اہم ہے اور ان میں صف اول میں شامل ہیں۔ ان کے افسانوں کے مجموعے سوز وطن، پریم پچپی، اس طرح آپ نے ان کی کتابوں کے نام پریم چالیسی، ٹھیک ہے جی، اور زاد راہ، واردات ان کے افسانوی مجموعے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 5-4 کتابوں کے نام آپ نے ان کے بالکل اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں جی۔ اس کے بعد ہم پراپر سبق شروع کرتے ہیں۔ پنچایت جو کہ ایک افسانہ ہے، پنچایت آپ مانی سمجھ لیجئے، پنچایت گاؤں میں پہلے جس طرح سے عدالت ہمارے شہروں میں ہوتی ہے، تو پہلے زمانوں میں جب پرانے زمانے ہوا کرتے تھے تو اس وقت عدالت کی بجائے گاؤں کے اندر چند بڑے سمجھدار لوگ مل کر، 5-7 لوگ مل کر کسی بھی فیصلے کا حل نکالا کرتے تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ کسی درخت کے نیچے جمع ہو جاتے، اور دونوں فریقین جن کے ہاں کوئی جھگڑا ہوتا یا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا، تو جس نے شکایت کی ہوتی اور جس کے خلاف شکایت ہوتی، ان دونوں فریقین کو جو ہے وہ وہاں پر بلایا جاتا، ان دونوں کی بات سنی جاتی، اور پھر حق میں کسی کے فیصلہ ہوتا، کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پنچایت کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بھی 2 دوستوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ 2 دوست تھے اور کس طرح ان کی دوستی میں خلل آیا، اور کس طرح سے پھر وہ دوبارہ نئے دوست بن گئے۔ عزیز طلبہ، آپ نے یاد رکھنا ہے پنچایت سب کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ ہے، امتحانی نقطہ نظر سے خلاصہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور پیراگراف کی تشریح بھی آ جاتی ہے، وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ جمن اور شیخ الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ شیخ جمن اور الگو چودھری آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین بھی کچھ ساجھا ہی تھا، یعنی مشترکہ جس کو کہتے ہیں، دونوں مل کر کام کرتے تھے۔ گاؤں کے اندر کھیت بھی مل کر لیتے تھے، اس میں جو نفع ہوتا تھا وہ بھی ان کو آدھا آتا تھا، مشترکہ، ٹھیک ہے، مل جل کر، اور جو نقصان وہ بھی مل جل کر بانٹ لیتے تھے۔ لین دین بھی ساجھا تھا، اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا، مکمل بھروسہ تھا ایک دوسرے کو۔ جمن جب حج کرنے کے لیے گیا تو اپنا گھر الگو کو سونپ کر گئے تھے۔ ان کے دوست جب حج پر جاتے ہیں تو اتنا بھروسہ تھا اپنے دوست پر کہ اپنا سارا اہل و عیال، اپنا گھر، اپنا مال، اپنی کھیتی جو ہے اپنے دوست کے حوالے کر کے جاتے ہیں، اور ایک لفظ بھی نہیں کہتے کہ ان کا خیال رکھنا، کیونکہ اسے پتہ ہے میرا دوست بہت اچھا ہے، ان کا خیال رکھے گا۔ اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے تھے، اور دوسرا بھی ویسے جب کہیں باہر جانا ہوتا تو اپنے دوسرے دوست کے حوالے کر جاتا سارا۔ اسی دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا تھا جب دونوں لڑکے جمن کے پدرے بزرگوار، یعنی ان کے والد صاحب شیخ جمعراتی کے روبرو زانوائے ادب طے کر رہے تھے، یعنی ان سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجھیں، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، یعنی پرانے خیالات کے، پرانی عادات کے مالک تھے، اور تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا تعلیم قدر کی بات ہے، سمجھو، حاصل کرو یا نہ کرو، پرانے زمانے کے خیالات، لیکن استاد کی عزت بہت کرنی ہے، اور وہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ آج لوگ تعلیم میں آگے نکل جاتے ہیں، بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، لیکن استاد کا
احترام انہیں کرنا نہیں آتا اور وہ کرتے نہیں ہیں، اس لیے زندگی کے اصل حقیقت میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی ساتھ آپ معنی دیکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، پنچایت سبق ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ معنی بھی دیکھتے رہیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، تو استاد کی خدمت کی بہت رکابیاں مانجی، رکابیاں مانجی یعنی ان کی پلیٹیں صاف کی، پیالے دھوئے، پیالے چائے پینے والی پیالی کو، اور حقہ ان کا دم نہ لینے، یعنی حقہ آپ سمجھتے ہیں کہ حقہ گاؤں میں پیا جاتا ہے اور اس پر آگ رکھی جاتی ہے، وہ ایک بہت لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، تو وہ شاگرد ان کے انہیں سارا کام کر کے دیتے تھے، چاہے وہ پلیٹیں دھونے کا ہو، برتن دھونے کا ہو، یا ان کا حقہ گرم کرنے کا ہو، سارا کام مشترکہ طریقے سے وہ کر کے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے آگے ہم پڑھتے ہیں جی، وہ کہا کرتے تھے کہ استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سخاوت سے، بھلائی سے، فائدے سے ہی ہوتا ہے، استاد کی عزت سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ استاد کی عزت کیا کرو۔ تو اس کے بعد جو ہے اور الگو پر استاد کی فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین بھی تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتا ہے کہ اگر اس نے جو ہے جس کا نام تھا الگو چودھری اور دوسرے کا نام تھا شیخ جمن، تو وہ کہتا ہے کہ اگر الگو چودھری جو ہے اس کے فیض سے کامیاب نہیں ہوا یا اس کو اس کا فیض نہیں ملا، لیکن اس کے استاد کی دعاؤں کی وجہ سے اس نے جو ہے علم دنیا کے اندر ایک بلند مقام حاصل کر، اچھا علم اس کی تقدیر میں ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے علم میں زیادہ ترقی نہیں کی تو شاید یہ اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے، تازیانے کے زیادہ قائل تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ فیض تازیانے کوڑے چابک کو کہتے ہیں، یعنی سختی کرنے کے زیادہ قائل تھے، تو اور جمن ان پر بے دریغ استعمال بھی کرتے تھے، یعنی ان کی خوب آؤ بھگت یعنی چھترول بھی کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کے قرب و جوار کے موضوعات میں پرسش ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو ان میں جو ہے پوچھ گچھ ہوتی تھی، تو شیخ جمن یعنی ان کی جو ہے ایک بوڑھی خالہ تھی، شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا، اولاد نہیں تھی خالہ کی۔ ٹھیک ہے، اور جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی، یعنی ان کی کچھ زمین تھی وہ اپنے نام کروا لی۔ ٹھیک ہے جی، اور جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، یعنی جب تک وہ زمین ان کے نام نہ ہو گئی، تو اس وقت تک انہوں نے خالہ کی بہت آؤ بھگت کی۔ ٹھیک ہے جی، اور خالہ کی خوب خاطرداریاں ہوتی رہیں، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے گئے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی جیسے ہی زمین ان کے نام رجسٹر ہوتی ہے تو خاطرداری پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمن نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک تو خالہ جان نے برداشت کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے کہا، اس کی شکایت کرتی ہیں وہ خالہ، اور جمن صلح پسند آدمی تھا، اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دن تو وہ رو دھو کر کام چلتا رہا، اور آخر ایک روز خالہ نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھا نہ ہوگا، میں تمہارے ساتھ یعنی نہیں رہ سکتی، مجھے روپیہ دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی سے جواب دیا، روپیہ کہاں، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے، یعنی روپیہ کیا یہاں درختوں پر لگتا ہے۔ صفحہ آپ نے پڑھ لیا، ریڈنگ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پورے کا پورا۔ اس میں یہ ہے کہ جمن دونوں دوست تھے، تو ایک جمن کی ایک بوڑھی خالہ تھی، اس کے پاس کچھ زمین تھی، تو زمین شیخ جمن نے ان کی اپنے نام کروا لی۔ اس سے پہلے تک جب تک زمین ان کے نام نہیں ہوئی تھی، خالہ کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑی خدمت کی، لیکن جیسے وہ بوڑھی خالہ کی زمین ان کے نام ہو جاتی ہے تو وہ ان کے ساتھ کچھ ان کی بیوی جو ہے جمن کی اچھا سلوک نہیں کرتی، برا سلوک کرتی ہے، ان کو کھانا کم دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی آؤ بھگت نہیں کرتی، ان کا خیال نہیں رکھتی، تو اب خالہ جو ہے
وہ ان کی شکایت جو من سے کرتی ہے، وہ صلح پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ عورتوں کی لڑائی ہے، اس میں اسے کیا لین دین. لیکن جیسے خالہ نے شکایت کی ان سے کہ مجھے الگ دے دیا کرو، تو پھر اسے بھی غصہ آیا اور کہا کہ پیسے کیا یہاں درختوں پر لگتے ہیں، میں پیسے نہیں دیا کروں گا. اب یہ آہستہ آہستہ مسئلہ آگے بڑھے گا.